کیا عورت اپنے خامد سے طلاق یا خلا لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے، جس طرح مرد کا حق ہے کہ وہ بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے بغیر وجہ کے بھی، اللہ کے ظلم مجرم ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ عورت بھی بغیر وجہ کے خامد سے خلا لے سکتی ہے، گناہ گار ہوگی بغیر وجہ کے لیے، لیکن وہ تو اس کا حق ہے، وہ لے سکتی ہے۔ اچھا، طلاق میں رجوع وہ ایک کا بندے کہتے ہیں جی، ایک عورت کہہ رہی ہے جی میں نے بغیر وجہ کے لے رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا سے ایک بھائی نے رابطہ کیا عثمان بھائی کے ساتھ، تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ تو خود بہت بڑی وجہ ہے۔ اب یہ کہنا جی وہ کہ جی میں تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جب وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، خود بذات خود بہت بڑی وجہ ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی وجہ نہیں ہے، میں نہیں، بس تیری میری نہیں نبھ سکتی، ٹھیک ہے، زبردستی۔ وہ آزاد عورت ہے نا، وہ لونڈی نہیں ہے۔ لونڈی کو آپ اپنی مرضی سے اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں، یا عقد میں تو نہیں ہوتا، وہ بغیر عقد کی ہوتی ہے۔ عقد تو آزاد کر کے جب بیوی بنائیں گے تو وہ پھر آزاد ہو جائے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے رہ سکتے۔ وہ صحیح بخاری میں بھی ہے نا، جب ایک لونڈی آزاد ہو گئی تھی، اس کا خاوند ابھی بھی غلام تھا، تو خاوند بخاری میں آتا ہے کہ وہ روتا پھرتا تھا۔ آپ نے اس کی بیوی کو بلا کے کہا تو اس کے ساتھ رہتے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کہ حکم میں کیسے دے سکتا ہوں، تیرا رائٹ ہے، تو خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ رہے، میرا مشورہ ان کا پھر میں نہیں مانتی۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں نا سر۔ اور عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخری درجے تک جج حضرات کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نبھ جائے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے یار، جانے دیں۔ اس میں طلاق میں رجوع کا طریقہ کیا ہوگا، اور خلا کے اندر کیا طریقہ ہوگا؟ طلاق 3 طلاقیں ہوگی تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی شرعی حلالہ ہو جائے جو خود بخود ہوتا ہے۔ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے 3 طلاق اور رجوع کے اوپر۔ یہ جو حلالے ہیں یہ تو حرامے ہیں جو آج کل کروا رہے ہیں، پری پلان حلالے۔ جو خلا ہے نا، وہ تو مسند شافعی میں موجود ہے کہ خلا والی عورت دوبارہ اسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی، عورت نے اپنا حق استعمال کیا تھا نا، وہ خلا والا۔ خلا کے بعد دوبارہ اس مرد سے نئے حق مہر کے ساتھ نئی شادی ہو سکتی ہے۔ اور خلا والے کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے، طلاق والی یافتہ کی 3 مہینے۔ تو خلا والی عورت ہے وہ کتنی دفعہ رجوع کر سکتی ہے، یعنی کہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد دوبارہ وہ خلا لے، یہ کتنی مرتبہ ہو سکتی ہے؟ کوئی اس کی مرتبہ نہیں ہے، ہاں ظاہر ہے وہ طلاق نہیں ہے نا، خلا ہے۔ بڑا ٹھیٹ مار دیڑا بار بار لے لینا، ٹھیک ہے، تھیوری کا نہیں گلا، ایک باری واپس لے لے بڑی گل ہے جناب۔ اور اگر عورت جو ہے نا اپنے خامد پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور اس سے خلا لے لیتی ہے عدالت کے ذریعے، اس کا حق ہے، اللہ کے حضور پکڑی جائے گی زبردستی۔ وہ عورت دیکھیں وہ رہنے نہیں اس مرد کے ساتھ چاہ رہی، تو اس نے ایک حربہ استعمال کیا، تو اس مرد کو کہنا چاہیے اپنا دماغ کا علاج کرا، تو کیوں رکھنا چاہنا ہے ایسی عورت نو جو تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ جا چھوڑ اس کو۔ اچھا، خلا کے بعد حق مہر کا کیا کنسپٹ ہے؟ وہ اس کو حق مہر کا تو خلا سے تعلق ہی کوئی نہیں میرے بھائی۔ جب میاں بیوی کی رخصتی ہو گئی، عورت اس مرد کے لیے حلال ہی حق مہر کے عوض ہوئی ہے، اب حق مہر دینا ہوگا اس کو۔ ہاں رخصتی سے پہلے اگر علیحدگی ہو جائے تو آدھا حق مہر قرآن میں آیا۔ باقی جو موجل غیر موجل تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے، اصولاً تو مرد عورت کے قریب ہی اس وقت جائے گا جب اس کو حق مہر دے گا جو اس کا حق ہے۔ اب موجل غیر موجل ہے تو وہ عورت نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے 5000 اونٹ دے دے، باقی باج دے دیں، تو باج دینا پڑے گا، کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ اسی کے عوض تو اس کے لیے حلال ہوئی تھی۔ وہ تو آپ نے چلاکی کی نا کہ ایک موجل کروا کے غیر موجل کروا لیا۔ شریعت تو حق مہر ہی مانتی، موجل کا مطلب ہے کہ ابھی دیا جائے گا اجرت میں اور باقی بعد میں دیا جائے گا۔ حق مہر تو وہ اس مالک وہ ہے عورت حلال ہی حق مہر کے عوض ہوئی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیا، عورت سے جب آپ نے ون صحبت کر لی یا نہیں بھی کی، اس کو ہاتھ بھی لگا لیا، اس کی قیمت تھی حق مہر، وہ آپ اسی وقت بھی طلاق لے لینا تو حق مہر آپ کو دینا ہوگا۔ لیکن عورت خلا لے گی تو اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا کس کو؟ خامن۔ میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ حلال ہی اس کے عوض ہوئی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ یعنی یہ کنڈیشن نہیں، وہ حق مہر تو خلا تک جانا ہی نہیں نا میرے بھائی۔ وہ بتا رہا ہوں کہ عورت کو چاہیے پہلے ہی حق مہر لے لے جس کے عوض اس کے لیے حلال ہوئی ہے، صحیح۔ بائی کھلا لیندی رہے، وہ تو اس کی مالک ہے، حق مہر اس کا رائٹ ہے، وہ لے لیا اس نے، اس کے عوض تو اس نے شادی کی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بعد میں طلاق ہوگی تو پیسے واپس کر دے، فیسلٹی تو آپ ویل کر چکے ہیں نا، اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے نا۔ عورت کے ساتھ جو صحبتیں کی ہیں وہ انڈو ہو سکتی ہیں کیا؟ کوئی ہے فارمولہ آپ کے پاس تو بتا دیں، وہ اگر انڈو کر لیں تو آپ پھر حق مہر بھی انڈو کر لیں۔ ولد الزنا جو ہے اس کا عقیقہ اور اس کے حقوق وغیرہ
اس کے اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوگا وہی اس کا باپ تصور کیا جائے گا, وہی اپنے سارے کام اس کو چلے گا. یہ جنرل بات ہوگی, اب اس میں نٹی کٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس کا بچہ شمار ہوگا, اسی کے باپ کا نام اس پہ لکھا جائے گا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. ایک آدمی کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے, اب وہ آدمی دوسری عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہے. اس عورت کی پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہے, تو جو عورت کی بیٹی ہے اور جو جس سے اس نے نئی شادی کی ہے اس کا بیٹا ہے, ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دونوں کے ماں باپ بھی ڈیفرنٹ ہیں تو شادی ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ارضاءات کا مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا, صرف وہ بچہ اس عورت کے بہن بھائیوں کا بھائی بنا ہے, وہ بھی کم از کم 5 دفعہ پیا, اس بچے کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ اس عورت کے بچوں کے بہن بھائی نہیں بنے, ان کے آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے. ان کو کیا سزا ہے؟ وہ کہاں سے بھائی بن کے چوتھے ملے, ان تو دودھ نہیں پیا نا. یہ جو 5 دفعہ والی آپ نے بتا دی ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے, ہاں جی, کہ ذات 1-2 دفعہ دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی, کم از کم 5 دفعہ. 1-2 دفعہ تو ہو سکتا ہے کیٹاسٹرافیکلی ماں غائب تھی تو کسی نے دودھ پلا دیا تو زبردستی. 5 دفعہ جب وہ پلا رہی ہے تو اس کو مطلب انٹینشنلی پلا رہی ہے. کتنی عمر تک بچے گا؟ 2 سال تک. 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے وہ رضائی بہن بھائی نہیں بنے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے. یہ مسئلہ 155 میں نے سارے مسائل بتائے.